یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ خصوصی نشریات پی ٹی وی ہوم کی رحمت للعالمین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ اور ناظرین، آئیے سب سے پہلے تعارف آج کے ہمارے محترم مہمانان کا۔ ہمارے ساتھ پہلی شخصیت موجود ہے، ممتاز عالم دین، آپ الاحیاء نیٹ ورکنگ انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، ہمارے اساتذہ کی طرح ہیں، آپ سابق ڈین ہیں کلیہ معارف اسلامیہ و سماجی علوم جامعہ کراچی، اور 12 سے زائد کتب کے آپ مصنف ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب حافظ احمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور چوتھی شخصیت ممتاز ثنا خان، چھوٹے بھائیوں کی طرح جناب اسد ایوب صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ آج کا موضوع ناظرین بہت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے غیر مسلموں کو ڈیل کیا ہے، یہ تاریخ کا ایک روشن ترین باب ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جن کے ذہنوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، یا جن کے پاس علم کی کمی ہے، یا جنہوں نے پڑھا نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ صحیح طرز غیر مسلموں کے ساتھ نہیں اپنایا، یا وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ طرز نہیں تھا جو طرز ہونا چاہیے تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا تعصب کی اینک کو ہٹائیں نا، اور تعصب کی اینک کو ہٹا کے اگر آپ حقیقت پسندی سے تاریخ کا مطالعہ کریں اور ان تمام ونڈوز کو کھولیں جو تاریخ کے روشن ترین جھروکوں کی جانب آپ کو لے کے جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طرز اپنایا ہے غیر مسلموں کے ساتھ کہ جس کی مثال مثالوں میں نہیں ملتی۔ یہ میں بالکل اتھینٹک بات کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کلمہ گو ہوں، اس لیے نہیں کہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایک نیوٹرل غیر متعصب شخص کو بٹھائیے تاریخ میں اور اس سے کہیے کہ صاحب تاریخ کا صحیح طور سے مطالعہ کرے، تو وہ بتلائے گا کہ جو ظلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ نے روا رکھا، پورے عرب ورلڈ نے، وہ ظلم اپنی انتہاؤں پہ تھا۔ یعنی ظلم جب اپنی انتہاؤں کو پہنچتا تھا نا، یوں سمجھ لیجئے سرکار کے لیے وہ ابتدا ہوا کرتی تھی ظلم کی، اس حد تک جو ہے سرکار کو ستایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود کیا معاملہ تھا؟ یعنی آپ دیکھیں نا، 40 برس ظاہری اعلان نبوت سے لے کے 13 برس اگر آپ پورے مکی زندگی کے اٹھا لیتے ہیں، کون سا ظلم تھا جو سرکار علیہ السلام پر نہیں کیا کفار مکہ نے؟ کون سا ظلم تھا؟ یعنی راستوں میں کانٹے بچھانے سے لے کر آپ کے جسم اتھر پر اوجڑی رکھنے تک، اور جسم اتھر پر اوجڑی رکھنے سے لے کر شیب ابی طالب کے 3 برسوں تک کی جس میں سوشل بائیکاٹ اس لیول کا تھا کہ چمڑا تک ابال کر پینا پڑا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کے لیے پوری کائنات جن کی وجہ سے اور جن کے لیے خلق کی گئی ہے، جو جنت کے مالک ہیں۔ پھر یہاں معاملہ رکا نہیں، طائف کا دیکھ لیجئے نا معاملہ کیا تھا۔ یعنی طائف میں جس انداز سے آپ پر تشدد کیا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، اور یہاں بھی معاملہ نہیں رکا، آپ کو ہجرت کرنے پہ، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور جب آپ مدینہ پاک پہ پہنچے ہیں تو مدینہ پاک میں بھی آپ کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا گیا۔ پے در پے غزوات کا اور جنگوں کا اور سرایوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین کی بشارت صلح حدیبیہ کے موقع پہ دی، اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو فتح مبین کی آپ کو بشارت دی گئی، جب آپ نے اپنے قدم مبارک کو ایک مرتبہ پھر مکہ پاک میں رکھا تو آپ کر و فر سے داخل نہیں ہوئے تھے، انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ داخل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا سر اقدس اونٹ کے کوہان پہ لگتا تھا، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ آ رہے ہیں جو کریم ابن کریم ہیں۔ سب کچھ کرنے کے باوجود جب سوال ہوا تو آپ نے یہی فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج معافی کا دن ہے، تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز تھا۔ یہ صرف غیر مسلم نہ تھے، یہ وہ تھے جو جانی دشمن تھے کہ جنہوں نے شہید کرنے کی حتی الامکان کوشش کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان پر زمین تنگ کی گئی، صحابہ پر زمین تنگ کی گئی، یعنی سب کچھ کیا گیا۔ اب آئیے ذرا سرکار علیہ السلام جب غزوات کا موقع آتا ہے، ذرا میں آپ کو پھر لے کے چلتا ہوں وہاں پر، تو آپ کے ذہن میں ہے غزوہ احد کا موقع۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، سرکار علیہ السلام لہو لوہان ہوئے تھے۔ اس وقت صحابہ نے کیا عرض کیا تھا؟ یا رسول اللہ ان کے خلاف بددعا کر دیجئے، وہ غیر مسلم تھے اور کمال یہ کہ دشمن بھی تھے، اور کمال یہ تھا، اس پہ ترا یہ تھا کہ دشمن بھی وہ تھے جو جان کے در پہ تھے اور میدان جنگ میں تھے۔ اس وقت سرکار علیہ السلام کے جملے کیا تھے کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ طرز تھا غیر مسلموں کے ساتھ سرکار کا۔ اور بتلاؤں آپ کو، غزوہ بدر میں آ جائیے نا، چلے آ جائیے اور آئیے ذرا غزوہ بدر میں چلتے ہیں۔ حق و باطل کا پہلا مارکا ہے نا، اس سے پہلے ہے نا۔ اب ذرا غزوہ بدر کی مثال لے لیجئے، احد کی مثال تو بعد میں آتی ہے۔ غزوہ بدر میں سرکار علیہ السلام نے جب کفار کو واصل جہنم کیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ، تو اس وقت ان کی لاشیں زمینوں پر پڑی ہوئی تھی، ایسے بکھری ہوئی تھی، ایسے پڑی ہوئی تھی، جس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے ایک رات پہلے فرما دیا تھا یہ ملعون یہاں ہوگا، یہ یہاں ہوگا، یہ یہاں ہوگا، یہ یہاں ہوگا۔ اور ہوا کیا صاحب؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یہ کلیہ ہے دنیا کا، اور آج بھی وہی کلیہ جو ہے اپنایا جا رہا ہے فلسطین کے اندر، دیکھ لیجیے آپ۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے غیر مسلم دشمنوں جو کہ واصل جہنم کیے جا چکے ہیں ان کی باڈیز تک کی توقیر کی، کہ حکم دیا کہ ان کو کنویں کے اندر دفنا دیا جائے۔ اور بتلاؤں آپ کو، جو قیدی بنا کر لائے گئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آپ ذرا سوچیں نا، ان کی ذمہ داری جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دی کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر ان کو ٹھہراؤ اور ان کی خدمت کرنا، ان کو کھانا باقاعدگی سے دینا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ قیدی خود نکل کے یہ کہتے تھے کہ یہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی روٹی ہمیں دیا کرتے تھے اور خود کھجوروں کو کھایا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدات کیے ہیں ذرا اس کی بھی تو بات کیجئے نا۔ یعنی دنیا کا پہلا ریٹن کانٹریکٹ کیا تھا؟ میثاق مدینہ تھا۔ میثاق مدینہ کیا تھا؟ یعنی ان کے مال، جان، عزت، آبرو کی محافظت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی ریاست کی سربراہ کی حیثیت سے دی تھی، اور ایسی دی تھی صاحب کہ ان کو یہ بتلایا تھا کہ تم آزاد ہو اپنے مذہب کے معاملے میں، تم آزاد ہو اپنی سیاست کے معاملے میں، تم آزاد ہو اپنی سماجیات کے معاملے میں، تم آزاد ہو اپنی معاشرت کے معاملے میں، اور تمہارے تحفظ کی ضمانت مسلمانوں کے ذمے، مسلم ریاست کے ذمے، اور تمہارے حقوق وہی ہیں، یعنی ایک ذمے کے طور پہ جو کہ مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز تھا غیر مسلموں کے ساتھ۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ سرکار نے کیا کیا تھا؟ وہ تو موبائل لے کے آئے تھے، موبائلے کے لیے آئے تھے نا، وہ تو سرکار علیہ السلام سے ون آن ون ہونے کے لیے آئے تھے، لیکن سرکار علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا اور ان کو بھی ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی، اور ان کی عبادت گاہوں کی، اور ان کے تمام جتنے بھی راہب تھے سب کو جو ہے مکمل طور پہ امان بھی دی، اور ان کو مکمل طور پہ تحفظ بھی دیا، ان کو آزادی بھی دی۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ غیر مسلموں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ اتنا اعلیٰ و عرفہ تھا کہ صرف میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں سرکار کی حدیث کی صورت میں، بات کو یہاں پر ختم کر دوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی معاہد یعنی غیر مسلم کو قتل کیا یا کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، جبکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی زیادہ جو ہے وہ قریب محسوس ہوتی ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا، اور یہ وہ کنڈکٹ ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا جس کو اپنانے کے ہم مکلف ہیں، کہ سرکار نے فرمایا خبردار جس نے کسی غیر مسلم شہری پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر کوئی چیز اس سے چھین لی۔ کتنی باتیں سرکار نے فرما دی، اب جملہ سنیے سرکار کیا فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا، میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔ یعنی یہ غیر مسلموں کے لیے سرکار علیہ السلام کا حسن سلوک تھا کہ کوئی جنازہ گزر جائے یہودی کا تو میرے سرکار انسانیت کے ناطے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ غیر مسلموں کے ساتھ میرے سرکار کا سلوک تھا۔ لہٰذا یہ جو بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں لوگ کیا کرتے ہیں نا، نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام سے زیادہ وسعت کسی دین میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے، اسلام سے بڑا دامن کسی کا نہیں ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے دل میں فراخ دلی نہیں ہے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے آج اس موقع پہ بہت ضروری ہے سمجھانا۔ دیکھیں، ہمارے لیے تو قرآن حتمی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اول بھی قرآن آخر بھی قرآن، اور قرآن کی جو انٹرپریٹیشن ہے یا اس کا یوں کہیے کہ جو اس کا ایک پریکٹیکل مطلب اسپیکٹ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن نے غیر مسلموں کو یعنی ان کے ساتھ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا کیسے مخاطب کیا، اور سرکار نے کیا طرز اپنایا، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی اہم عنوان کے ساتھ یہ خوبصورت مجلس انعقاد پذیر ہے۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب تبلیغ کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کو امت دعوت کہا جاتا ہے اور ایک کو امت اجابت کہتے ہیں۔
امت اجابت وہ ہیں کہ جنہیں تبلیغ کی گئی، جن تک دین اسلام کے احکامات پہنچے اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا تو وہ امت اجابت ہے، دوسرے لفظوں میں وہ امت محمدیہ کہلاتی. اور دوسرا جو حصہ ہے انسانیت کا اسے امت دعوت کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی کے دائرہ کار میں آتے ہیں. اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے، اور آپ کے سرنامہ کلام سے اگر میں اکتساب کرتے ہوئے یہ بات عرض کروں کہ دیکھیے آج جو ہے وہ ماڈرن سویلائزیشن کہتی ہے کہ جو گلوبلائزیشن ہے، جو انٹرنیشنلزم ہے، اس کے بانی اور اس کے دائی ہم لوگ ہیں. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم کوہ صفا پر دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کے جو سامعین تھے، حضور کے جو آڈینس تھے، ان میں عرب کے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ یا عرب نہیں کہا، یا اہل مکہ نہیں کہا، یا اہل قریش نہیں کہا، بلکہ اس موقع پر یہی فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو جہاں کہیں بھی بستے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ جو پیغام محبت ہے یہ ہر ایک کے لیے عام. اللہ اکبر. اور اس گلوبلائزیشن کے اس اعلان کو جب اس مقام پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تو اس کے ذریعے سے حقوق کی پاسداری کا وہ خوبصورت چارٹر دنیا کے سامنے آ گیا سبحان اللہ. کہ اگرچہ تم مانو نہ مانو تمہارے ساتھ میرا ایک ربط اور ایک تعلق ضرور رہے گا. بھائی سبحان اللہ. کیا اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید نے پھر کفار کی جب بائیفرکیشن کی تو اس میں دو بنیادی ہمیں تقسیمات نظر آتی ہیں. ایک وہ کفار ہیں کہ جو غیر مزاحم کفار ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں دین کی تبلیغ کی گئی انہوں نے قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور آگے سے انہوں نے کہا کہ بھائی تم اپنے دین پر قائم رہو، ہم اپنے دین پر ہیں، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانے والے، تم اپنی تبلیغ میں مصروف رہو. یہ غیر مزاحم کفار ہیں. بالکل ٹھیک. ان کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے سورہ ممتحنہ میں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم. ان کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ معاملات اور تعلق قائم رکھنے میں قرآن اور دین تمہیں منع نہیں کرتا کہ جو لوگوں کے لیے معاون نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہو، دین کی تبلیغ میں روڑے اٹکائے ہوں، وہ تمہارے لیے بے ضرر ہیں، تو پھر تمہارا ان کے ساتھ معاملہ بھی بے ضرر ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ تمہاری ڈومین میں داخل نہ ہو تم ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر جو مزاحم کفار تھے کہ جنہوں نے تبلیغ میں روڑے اٹکائے، تکالیف دیں، مظالم ڈھائے، ان کے لیے پھر قرآن نے ذکر کیا کہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم. ان کے حوالے سے پھر ذکر کیا کہ ان کے ساتھ قتال ہوگا، ان کے ساتھ جہاد ہوگا، کیونکہ وہ تمہارے اس دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ معاملہ. بالکل. پھر تیسری ایک اور قسم ہمیں نظر آتی ہے جو احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی کہ جو ایسے کفار ہیں کہ جو ریاست اسلامیہ کے قیام کے بعد مسلمانوں کی امان میں آ گئے. اب جب وہ امان میں آ گئے اور وہ مسلمانوں کے ذمہ کرم پر ہو گئے تو پھر اس کی بہترین مثال اگر ہمیں سیرت کے ابواب میں دیکھنی ہو تو پھر وہ واقعہ اور وہ موقع نظر آتا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا. جناب آپ پر حملہ کرنے والا مجوسی ہے، غیر مسلم ہے، اسلامی ریاست کا فرد ہے. آپ کو مسجد سے اٹھا کر گھر لایا گیا، دودھ پلایا گیا تو انتڑیوں میں سے وہ دودھ باہر آ گیا. اطباء نے کہا کہ آپ کے پاس زیادہ وقت باقی نہیں ہے، تو ریاست کی سپردگی کے حوالے سے اگر آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں، کوئی وصیت کرنا چاہیں تو آپ ضرور دے دیجئے. اس موقع پر وصیتوں میں بنیادی وصیت جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو کفار تمہاری امان میں ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. کیونکہ حضرت عمر فاروق جانتے تھے کہ مجھ پر حملہ کرنے والا ایک غیر مسلم ہے. امیزنگ. کہیں جذبات کے بہاؤ میں آ کر مسلمان ان کفار کے ساتھ کوئی ناروا رویہ نہ رکھ لیں کہ جو ان کی امان میں. فرمایا اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو کل قیامت کے دن عمر ان کا مقدمہ لڑا. اور یہ سرکار کی خالص تربیت. حضور علیہ یعنی شہادت قریب ہے لیکن فکر اس بات کی ہے کہ کہیں تھاٹ تبدیل نہ ہو جائے. میری ریاست میں اور جس کا میں جو ہے علم بردار رہا اور جس ریاست کا میں قائد رہا اس میں کہیں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم جو ہماری امان میں آ گئے وہ ہماری امانت ہیں، وہ ہمارے ذمہ کرم پر ہیں، تو کوئی مسلمان آگے بڑھ کر مجھ سے اپنی عقیدت اور محبت کے اظہاریے کے طور پر ان کو نقصان نہ پہنچا دے. حضور علیہ السلام کے پیارے خادم اور حضور علیہ السلام کے نائب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوبصورت پیغام عطا فرما رہے ہیں. اگر اس تمام کو ہم خلاصے کی صورت میں اپنے سامنے رکھتے ہیں تو بالکل آپ کی والی بات سامنے آتی ہے کہ جناب آج جو انسانیت کے
دعوے دار افراد ہمیں نظر آتے ہیں، انسانیت کو اپنا مذہب تصور کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ انسانیت کی حفاظت کی سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی دین نے لی ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اس دین اسلام کے جو داعی اور بانی ہیں وہ جناب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس انسانیت کا محافظ ہمیں کوئی نظر نہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ مجھے اجازت دیجیے اس جملے کو کہنے کی، میں عموماً یہ بات کہتا ہوں، جو لوگ سو کال یہ بات کرتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، میں ان سے کہتا ہوں صاحب انسانیت تھی کہاں؟ آدمیت تھی۔ آدمیت کو انسانیت کا پیڈسٹل جو ہے وہ دیا ہی سرکار علیہ السلام نے، تو انسانیت ایکچولی دین اسلام کا جو ہے وہ ایک جز تو ہو سکتا ہے، دین اسلام ہے جو سب سے بڑا مذہب ہے۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بڑی اہم ترین بات ہو رہی ہے، اور اس موقع پر چونکہ ظاہر ہے آپ انٹرنیشنلی آپ تمام ہی لوگ ٹور کیا کرتے ہیں اور آپ کا بڑا فریکوینٹلی آنا جانا رہتا ہے، یہ بڑا ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے یہاں صاحب کہ اسلام نے جو ہے وہ صحیح طرح سے غیر مسلموں کو ڈیل نہیں کیا، یا خاص طور پہ سرکار علیہ السلام پر الیگیشن آتا ہے معاذ اللہ کہ مطلب وہ بڑا ریجڈیٹی تھی اس معاملے کے اندر، جبکہ آپ دیکھیے پورے 23 برسوں کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، مطلب ظاہری اعلان نبوت سے پہلے دیکھ لیں، سرکار علیہ السلام پر تو سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن میرے سرکار نے تو ہمیشہ جو ہے بڑھ کے ان کو گلے ہی لگایا ہے۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ وہ بہن بھائی جو قانون بین الاقوام سے واقف ہیں یا کچھ تھوڑی بہت ان کے ذہن میں ایک تصوراتی خاکہ ہوگا، عربی علوم میں کتاب السیر کا پورا ایک الگ سے چیپٹر ہے اور وہ پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ علماء کو، طلباء کو، اور جو دنیا میں ڈاکٹر حمید اللہ کا بہت بڑا نام ہے، مسلم کنڈکٹ آف اسٹیٹ، انہوں نے بنیادی کام کیا تھا اس پر، جو وثیقہ جات تھے، معاہدات تھے، اور فرانس سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ آج اس وقت جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں اپنے نوٹ کو پازیٹیو طریقے سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے تربیت کی، اور اس تربیت کا اثر خلفائے راشدین اور بعد میں وہ جو حق پر قائم رہے ان تک نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں کی فوجیں مصلحتاً پیچھے ہٹیں، ٹھیک، تاریخ گواہ ہے، ٹھیک، بلازری لکھتا ہے اس کو، جیسے ہی مصلحتاً وہ ہٹی ہے اور اس کے بعد بظاہر یہ محسوس ہوا کہ یہ غیر مسلموں کو تحفظ نہیں دے سکے۔ کون؟ یہ مسلمان کی افواج۔ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوئے، مسلمانوں نے ذمیوں کا جو بنیادی ٹیکس تھا جو انہوں نے اس علاقے سے وصول کیا تھا وہ واپس کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہے ہیں، یہ شام جب فتح کیا تھا اور عیسائی آ گئے تھے کہ جی آپ دوبارہ ٹیک اپ کر لیں، ہمیں تو آپ سے خوشی ہے، اور وہ واپس کیا۔ تاریخ کا حصہ، جی جی جی، تاریخ کا حصہ ہے۔ جی، حضور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جندل سے کون واقف نہیں؟ واہ، آئے بالکل ٹھیک ہے، اور اسلام قبول کر کے، بالکل ٹھیک، اور اسلام کے لیے ہی ساری صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کا اور ان الفاظ کا پاس رکھا جس کو قانون بین الاقوام میں آج آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹریٹی۔ کمال یہ ہے کہ آج اس وہ وقت سائن نہیں ہوئے تھے، جی ابھی لکھا جا رہا ہے، ابھی وہ لکھا جا رہا ہے، ابھی لکھا جا رہا تھا وہ، یعنی ابھی تو کاغذ اور سیاہی کے درمیان عمل گزر رہا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کو، کیونکہ لا دین الا من عہد لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کا وعدہ نہیں ہے، اور اوفوا بالعہد کا کر قرآن نے یہ بتلا دیا کہ اپنی زبان پر قائم رہنا خواہ تمہارے ساتھ کچھ بھی حالات ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہم تاریخ کے ان اوراق کو نظر انداز کر دیں گے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ اس نے فلاں ذمی کو قتل کیا؟ اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، دین اسلام تو پھیلا ہی عدل کے بنیاد پر ہے، تقویٰ کی بنیاد پر ہے، پاکیزگی کی بنیاد پر ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ساتھ یہی انصاف کرتا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ذمی جو قتل کیا گیا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، بالکل ٹھیک، اور اب اس کے بدلے قصاص کے عمل سے گزرنا ہوگا، کیونکہ یہ اصول دین بتلاتا ہے کہ خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، انصاف سب کے لیے یکساں ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، اور ایسے ہی ہوا۔ یہ مدینہ کی ریاست کے پہلے حکمران ہیں۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
اور پھر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ تاریخ کے ادوار کو دیکھیے، لے کیا رہے ہیں؟ ٹیکس کتنا ہے؟ 1 دینار، ٹھیک، کل 1 دینار. اور حفاظت کا طریقہ کار کیا ہے؟ تمہاری اولاد، تمہارا گھر، تمہارے بوڑھے، تمہاری زراعت، تمہاری زندگی، تمہاری عزت نفس، تمہارا معاشرے کے اندر آسودگی کے ساتھ رہنا اور معاشرے میں اسی طرح سے رہنا جیسے ایک مسلمان کی بنیادی عزت کا رکھوالا ہے اسلام. ہم تمہیں اس بات کا تحفظ دیتے ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں جو تاریخ ساز جملہ کہ اگر آج بھی مجھ سے یہ کہا جائے کہ جو معاہدہ زمانے جاہلیت میں ہوا تھا تو میں اس پر آج بھی قائم ہوں. حلف الفضول، کیا وہ تو سرکار کے قریب تھا. اشارے کرتے جا رہا ہوں کیونکہ آپ اور ہم اس بات کو سمجھیں. اس پر ڈاکٹر تھیوڈورائٹ جونیئر جو بہت بڑا انٹرنیشنل پولیٹیکل سائنس کا ماہر ہے اور اسمتھسونین انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ کا بہت بڑا نام ہے امریکہ کا، وہ لکھتا ہے کہ قانون بین الاقوام کی وہ جو بنیادی توجیہات ہیں اس کو مغرب نے اخذ کر کے اپنی زندگیوں کو آسان کیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور پھر لارنس زیرنگ کا وہ جملہ جو کسی وقت امریکن صدر کا ایڈوائزر بھی رہا، آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اس نے جملہ کہا، اس نے پاکستان پر بہت کام کیا، اسلام پر بہت کام کیا. لارنس زیرنگ نے اس نے ایک کتاب لکھی پاکستان دا انigma آف پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. اس کے اندر ایک بات عرض کرتا چلوں، چونکہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد 2 قومی نظریہ ہے، 2 قومی نظریہ اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں یقیناً. تو اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے لکھا کہ یہ پاکستانیوں میں یا پاکستان کی تحریک میں جو عکس نظر آتا ہے وفا کا اور تحریک پر قائم رکھنے کا، اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت ہے جو انہیں ایک خاص دور سے نکال کر آج کے دور میں بھی زندہ رکھتی ہے اور زندہ رکھے گی. سبحان اللہ. بہت کمال، بہت خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیے. اچھا جی، اب حافظ صاحب جو بڑا میں چاہتا ہوں ریلیونٹ، پریسائزڈ اور کمپیکٹ کوشچن اس اعتبار سے کہ یہ جو آج ہمارے یہاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی 11 اگست 1947 کی جو تقریر، جس کا حوالہ خاص طور پہ سو کالڈ جو ہمارے متجددین ہیں، میں ذرا لوچ زبان میں لا کے بات کرتا ہوں اس حوالے سے، تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب پاکستان جو ہے نا ایکچولی اس تقریر کے پس منظر میں یا پیش منظر میں جو ہے سیکولر ہونا چاہیے، کیونکہ قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ میں الاؤ کرتا ہوں سب کو جی کہ مسجد میں جائیں، مندر میں جائیں، اپنے چرچز میں جائیں. لیکن میرا آپ کا ماننا یہ جو صحیح تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں کہ یہ ایکچولی ریفلیکشن ہے میثاق مدینہ کا. تو آئیے ذرا میثاق مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ میثاق مدینہ کیا تھا، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کویسچن ایک تو بہت اچھا کیا اور پھر اس کو ریلیونٹ بھی کر دیا. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میثاق مدینہ کیوں یہ بنایا گیا، یہ دستور، یہ چارٹر، اور پھر یہ کب بنایا گیا. تو کیوں بنایا گیا، اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں پر جہاں ایک طرف انصار تھے، مسلمان تھے، وہیں دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد تھی جو یہودیوں کی بھی تھی. تو اب مسلمان جو مہاجرین تھے اور انصار تھے وہ دین و ملت میں ایک تھے، ٹھیک ہے، ان میں تو اتحاد ہو گیا تھا مواخات کے ذریعے، لیکن ظاہر ہے وہ جو یہود تھے، وہ جو ایک دوسرا فریق تھا، اس کو بھی اپنے ساتھ جوڑنا تھا اور ایک سیاسی وحدت کو تشکیل دینا تھا. تو اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میثاق مدینہ کا چارٹر ترتیب دیا. یہ بنایا کب گیا، یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو اسی وقت آپ نے چارٹر ترتیب دے دیا. لیکن کچھ حضرات کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ چارٹر جنگ بدر کے بعد ترتیب دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہود تھے مضبوط اور وہ اکانومیکلی اور معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ ان کی ایک حیثیت تھی مدینے میں. تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سربراہی کو قبول کر لیں یہ مشکل تھا. لیکن جب جنگ بدر میں مسلمانوں نے اپنا لوہا منوا لیا، اپنی بالادستی قائم کر لی، تو اب یہود کو بھی مجبوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بالادستی کو ماننا پڑا، ان کو ریاست کا سربراہ ماننا پڑا. اب اگر ہم اس کی شکوں کو دیکھیں، امپورٹنٹ شکیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی شک یہ تحریر دستاویز ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریش، یثرب کے اہل ایمان اور ان لوگوں کے درمیان ہے جو ان کی اتباع میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں گے. انصار و مہاجرین آ گئے جی، اور یہودیوں کے تینوں، مطلب بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو قریظہ. جی بالکل. اچھا، کہہ رہے ہیں یہ دنیا کے
لوگوں سے ممتاز و ممیز ایک علیحدہ سیاسی وحدت تصور ہوں گے. یہ ابتدائی چیز تھی کہ ایک سیاسی وحدت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کر دی. اس کے بعد جو اس کی ایک امپورٹنٹ شک ہے وہ ہے شک نمبر 16. اس میں ہے کہ یہودیوں میں سے جو بھی ہماری اتباع کرے گا تو اسے مدد اور مساوات حاصل ہوگی اور ان یہودیوں پر نہ ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی دشمن کی مدد کی جائے گی. یعنی یہود کے جو دشمن ہوں گے ان کی مدد نہیں کی جائے گی. جو یہود کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے. اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ شک ہے شک نمبر 25 جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ یہودی اپنے دین پر کاربند ہوں گے اور مسلمان اپنے دین پر کاربند ہوں گے. البتہ جس نے ظلم کیا اور حیث شکنی کا ارتکاب کیا. وہی آپ کی والی بات قائد اعظم کی جو 11 اگست کی اسپیچ ہے اس کو لے کر بعض لوگ کہتے ہیں جی قائد اعظم سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. نہیں, یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں. یہ جو مذہبی آزادی ہے یعنی عبادت گاہوں میں جانے کی یا رسوم و رواج آپ کی ادائیگی کی, یہ اسلام نے اس کی اجازت دی. 1450 ریٹن ڈاکومنٹ 1450 برس پہلے دی ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ جی یہ سیکولر اسٹیٹ. اچھا پھر قائد اعظم کی اگر میں آپ کو ایک مثال یہاں پہ ایک بیان کر دوں, قائد اعظم نے جو اسپیچز کی ہیں ایک تحقیق کے مطابق 1940 سے لے کر 1947 تک قائد اعظم نے 90 اسپیچز کی ہے جس میں آپ نے اسلامی قانون کا حوالہ دیا ہے. اور آپ اس کو صرف ایک اسپیچ کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو بھی انٹرپریٹ غلط کرتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا پھر ہم آگے چلیں تو شک نمبر 37 جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں پر ان کے مصارف کا بار ہوگا اور مسلمانوں پر ان کے مصارف کا جو ہے وہ بار ہوگا. پھر شک نمبر 42, 44 اور 45 یہ جو تمام شکیں ہیں یعنی خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں. خلاصہ کیا ہے کہ یہودی اپنے مذہبی عقائد پہ برقرار رہیں گے. ٹھیک ہے, عبادات اور رسوم و رواج میں ان کی مداخلت نہیں کی جائے گی. ایک فریق پر حملہ دوسرے فریق پر حملہ تصور کیا جائے گا. کوئی یہودیوں پر حملہ کرتا ہے تو وہ گویا مسلمانوں پر حملہ ہے, کوئی مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تو گویا وہ یہودیوں پر حملہ ہے. اچھا, یہودی قریش کے حلیف نہیں بنیں گے, قریش کے ساتھ وہ دوستی نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے دشمن ہے. لیکن اس میثاق مدینہ میں ایک اور شک یہ بھی ہے کہ یہودی اگر کسی کو اپنا دوست بنانا چاہیں تو مسلمانوں کے بھی وہ دوست ہیں. اور مسلمانوں سے دوست تصور کیا حلیف, اور مسلمان اگر کسی کو اپنا حلیف بناتے ہیں تو یہودی بھی کیا ہوں گے, ان کے دوست تصور کیے جائیں گے. ایک بڑی امپورٹنٹ شک جو میں بیان کرنا چاہوں گا, کہتے ہیں اس صحیفے کے ماننے والوں میں اگر کوئی نئی بات پیدا ہوئی یا کوئی جھگڑا ہوا جس سے کسی نقصان کا یا فساد کا اندیشہ ہوا تو اس میں کیا ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہوگا. جنید بھائی یہ جو شک ہے اور پہلی جو شک ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے, یہ دو شکیں اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ یہ معاہدہ نہیں تھا, یہ چارٹر تھا. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, اسی میں کہیں ایک شک ہے کہ یہودیوں نے خود سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات رکھی تھی کہ ہمارے درمیان اگر کوئی تنازع ہو جائے وہ بھی آپ حکم کی حیثیت سے تورات کی روشنی میں جو ہمارا فیصلہ کریں گے. سرکار نے اس کو بھی قبول فرمایا. اسد بھائی کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے, مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے, اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک, جس ذات کا
جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ یاسین و مزمل و مدثر وہی طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقب ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے، وہ سب کا نبی ہے، وہ سب کا نبی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلامت رہیے ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ لوٹ کر زبردست تقریری مقابلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گفتگو کریں گے غیر مسلموں کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ۔ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب سیگمنٹ ہے تقریری مقابلے کا۔ امید ہے کہ بڑے زبردست مقررین آپ کو سننے کو ملیں گے۔ موضوع ہے وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے۔ 3 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترمہ مصباح صاحبہ، محترم محمد شاویز صاحب اور محترم محمد حماد صاحب۔ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اچھا جی، کنڈکٹ یہ ہے کہ 2.5 منٹ کل آپ کو دیے جائیں گے۔ 2 منٹ میں پہلا بس بجے گا اور 2.5 منٹ میں آپ نے اپنی تقریر کا اختتام کرنا ہوگا۔ تو مصباح تشریف لائیے روسٹرم پہ، اور آپ کو جو ہے وہ اگر جیت جاتے ہیں آپ میں سے کوئی بھی، تو یقیناً ان کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے، مزیدار حلیم کے، کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈائلسس کے، نیلسن کے، نزوہ کے، حمزہ کلیکشن کے اور 1 ایپل کے۔ تو آپ کا وقت مصباح شروع ہوتا ہے اب۔ صدر گرامی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے وہ دانائے سبل، ختم رسل، مولائے کل، جو ڈاکٹر علامہ اقبال کے نعتیہ شعر سے لیا گیا ہے۔ صدر علی وقار، دانائے سبل کا مطلب راستوں کو جاننے والا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح راستوں اور سیدھی راہ کا علم رکھتے تھے۔ مولائے کل کا مطلب، ختم رسول کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور مولائے کل کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت، سب کے رہبر اور سب کے سردار تھے۔ صدر علی وقار، رحمت للعالمین، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہیں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بتائے کہ جو عورتیں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، وہ آج صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت
ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی صورت میں قابل ذکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفرقہ بازی کو ختم کیا اور رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹایا۔ آپ نے حبشہ کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا مؤذن قرار دیا۔ آپ سے پہلے جہالت کا دور تھا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا تو کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، بھائی بھائی کا دشمن، قبیلہ قبیلے کا حریف اور ہمسایہ ہمسائے کا رقیب تھا۔ جہاں انسان تو تھے، انسانیت نہ تھی، دل تو تھے، خوئے دل نوازی نہ تھی، روح تو تھی، روحانیت نہ تھی، مگر جب حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ صدر علی وقار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد ہزاروں میں تھی، مگر کبھی بھی آپ نے اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لیا بلکہ معاف کر دیا۔ آپ کے دروازے پر ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو عثمان غنی بن گئے، علی آئے تو حیدر کرار بن گئے۔ ہر شے پہلے اگر کچھ نہ تھی تو پھر سب کچھ بن گئی۔ سوئی تھی تو سونا بن گئی، بوند تھی تو دریا بن گیا، قطرہ تھا تو سمندر بن گیا، ذرہ تھا تو ستارہ بن گیا۔ یہ سب فیض تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیوں اور رحمتوں کے سبب۔ وہ دانائے سبل، ختم رسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ۔ شکریہ، بہت شکریہ مصباح آپ کا۔ اور اب ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ جناب محمد شاویز صاحب تشریف لائیے۔ شاویز صاحب، مائک آن ہے آپ کا، آپ کے سامنے ہے، کیمرہ آپ کے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، عوام آپ کے سامنے ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ذکر اس ہستی کا جو امی ہونے کے باوجود امت کا امام بنی، جس نے غار ہرا سے نکل کر عالم جس دنیا کو، جس نے غار ہرا سے نکل کر اس دنیا، بولیں۔ زبانیں خاموش ہو جائیں، عقل حیران رہ جائے، تب جا کے اس نام نامی کا حق ادا ہو جس کے ذریعے یہ زمیں بنی، آسمانوں کو وسعت ملی، قلم نے لکھنا سیکھا۔ یہ وہ ہستی ہے جو مکے کے پہاڑوں سے اٹھی، مدینے کے گلزاروں میں مہکی۔ کہاں مکے کی گلیاں، کہاں شیب ابی طالب کی تنگیاں، کبھی طائف کے پتھر تو کبھی غار ہرا کی تنہائیاں، مگر اس ذات اقدس کا دل نہ ٹوٹا، حوصلہ نہ ہارا، کیونکہ وہ کسی عام شخص کا پیغام نہیں لا رہا تھا، وہ پیغام لا رہا تھا رب کائنات کا، وہ پیغام لا رہا تھا رب کائنات کا۔ شکریہ آپ کا۔ تیسرے کنٹیسٹنٹ میں گزارش کروں گا محمد حماد صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اور عقیدتوں کا اظہار فرمائیں۔ رحمان کی صفت رحمانیت کا ظہور رحمت للعالمین میں محصور ہے صدر علی وقار۔ وہ رحمت للعالمین جو دانائے سبل، ختم رسل اور مولائے کل بھی ہیں، تبھی تو حضرت نوح کو قوم نوح کی طرف مبعوث فرمایا گیا، الی عاد اخاہم ہودا کہا گیا، الی ثمود اخاہم صالحا ارشاد ہوا، الی مدین اخاہم شعیبہ فرمایا گیا، حتیٰ کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للناس امامہ کا لقب مل گیا، مگر خالق کائنات کی تمام مخلوقات اور اس کے تخلیق کردہ تمام جہانوں کا احاطہ کرنے والی رحمت اسی مولائے کل کا لقب بنی، جو چہار سو گونجتی نفسی نفسی کی صداؤں میں امتی امتی کا نعرہ متعارف کروائیں گے۔ وہ ختم رسل جس کے وسیلے سے حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کے لیے اسم اعظم بن گئے، جن کے رحمت ہونے کی گواہی تورات میں منحامن کے ذریعے دی گئی، جن کے رحمت ہونے کی گواہی انجیل میں فرق کلید کے ذریعے دی گئی، اور تو اور صدر علی وقار خود خالق کائنات نے
وما ارسلناک الا کے ذریعے آپ کے رحمت للعالمین ہونے پر مہر ثبت کر دی، تو پھر وہی ہیں جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والے ہیں، جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والے ہیں۔ صدر علی وقار، اگر رحمت کا ظہور غلاموں کے لیے ہو تو سب سے زیادہ غلاموں کو آزاد کرنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور خواتین کے لیے ہو تو عورت کو اس کا حق دے کر جنت کو اس کے قدموں تلے رکھنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور بدترین دشمن کے لیے ہو تو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور سیاہ فاموں اور قبائلی تعصب کا شکار لوگوں کے لیے ہو تو حجۃ الوداع کے موقع پر کالے گورے اور عجمی عربی کا امتیاز ختم کرنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور میرے، آپ کے اور تمام انسانوں کے لیے ہو تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر امت کے لیے دعا کرنے والے ہمارے نبی، کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه۔ ماشاءاللہ جی، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور آئی ہوپ کہ محنت یقیناً آپ لوگوں نے کی ہوگی اور آگے بھی انشاءاللہ بہت محنت کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان اساتذہ کی موجودگی میں جب تک یہ ظاہر ہے اپنے نتائج ترتیب دے رہے ہیں تو میں 2-3 باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر ان سے بھی چاہوں گا کہ وہ اصلاح فرمائیں۔ ایک تو بیٹا یہ کہ جب بھی آپ کوئی ٹاپک جس پر آپ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو، اس ٹاپک کو پہلے سمجھیں وہ ٹاپک ہے کیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دانائے سبل سے معنی کیا ہے؟ راستے کا جاننے والا، ختم الرسل ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، صرف اسی مصرے پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں، اور پھر مولائے کل، یعنی آپ سردار ہیں ظاہر، مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب اس ٹاپک پہ بات کر کے جب آپ اس کے اندر، وہ ہمارے یہاں میں عموماً کہتا ہوں اور اسی مجھے بار بار مقابلے میں بار بار یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جب آپ مختلف مقررین کی تقاریر کے ٹکڑے اٹھا کر جب آپ جوڑیں گے اور جوڑ کے اس کو سنا دیں گے تو وہ ٹاپک کا جو حق ہے نا وہ اس طرح سے ادا نہیں ہوگا، ٹاپک کھلنا چاہیے تھا، بات جو ہے اس پہ ہونی چاہیے تھی، ایک بات۔ دوسرا شاویز آپ سے خاص طور پہ کہ دیکھیں جب بھی آپ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے بات کریں، اہل بیت کے حوالے سے بات کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے بات کریں تو کوشش کیجئے کہ ادب کا پیمانہ جو ہے نا وہ ہاتھوں سے لبریز نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیں۔ وہ پیغام لا رہا تھا، اس نے کہہ دیا، اس نے بتا دیا، نہیں، وہ پیغام لا رہے تھے، انہوں نے بتا دیا، انہوں نے پہنچا دیا، یعنی سرکار علیہ السلام کو آپ نے ادب کے صیغے کے ساتھ جو ہے مخاطب کرنا، بہت ادب، جتنے ادب کے خوبصورت حسین ترین الفاظ کا آپ چناؤ کر سکتے ہیں اتنا آپ کیجئے۔ پلس یہ جو سلام دعا ہم کرتے ہیں یہاں گنجائش نہیں ہے، یہاں آپ نے تعوذ تسمیہ جو ہے اپنے دل میں پڑھ لینا ہے، سلام دعا نہیں کرنی، اپنے ڈائریکٹ جو ہے اپنی تقریر کا آغاز کرنا ہے اور اپنے موقف کے اوپر آنا ہے۔ اور آپ سے گزارش حماد صاحب، تلفظ پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے یہاں مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا یہ جو اور ہے، یہ اور سے ہمیں نکل جانا چاہیے، اور پہ آ جانا چاہیے، مولائے کل نہیں ہے، مولائے کل، مولائے کل۔ اور تیسرا یہ کہ یہ غبار راہ ہے، یہ لفظ غبار راہ ہے، بس اس کی تصحیح کر لیجئے، باقی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ سر کیا کامنٹس کریں گے اور کیا نتائج؟ متفقہ طور پر مصباح جو بچی ہے آج کے لیے انہیں منتخب کیا ہے، مطلب مصباح جو ہیں اس مقابلے کی مصباح بن گئی ہیں، بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کے ساتھ جو ہیں وہ سارے انشاءاللہ یہ جتنے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں وہ جائیں گے، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پی ٹی وی ہوم پہ خصوصی نشریات رحمت للعالمین کے ٹائٹل سے، اور بات ہو رہی ہے غیر مسلموں کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک۔ اچھا، ایک تاریخی ڈاکومنٹ پہ تو ظاہر بات ہوئی اس سیگمنٹ سے قبل، لیکن ایک تاریخی ڈاکومنٹ اور ہے جسے آپ نجران کی عیسائیوں کے ساتھ، لیکن ادھر سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ مباہلے کے لیے آئے تھے، ون آن ون ہو گئے تھے سرکار علیہ السلام سے، اور سرکار علیہ السلام کی شان میں باوجود اس کے کہ سرکار نے دلائل بھی پیش کیے، ظاہر قرآن میں پوری کنورزیشن ہے، تو وہ اس کے باوجود جو ہے ٹھٹائی پہ مطلب تھے، لیکن جب فائنلی ان کو پتہ چل گیا کہ اب معاملہ نہیں بنے گا، پھر انہوں نے سرنڈر کیا، اور کمال یہ کہ اس کے بعد بھی سرکار علیہ السلام نے ان کو امان دی۔ وہ کیا ایگریمنٹ ذرا بتائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ہم جب
یہ نجران کے عیسائیوں کے ڈیلیگیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے کہ جس تاریخی واقعے نے حقیقی معنوں میں اسلام کی تبلیغ کے ایک تصور کو ایک نیا فیز اور نیا رنگ دیا۔ اب یہ خود آئے تھے اور حضور علیہ السلام سے مکالمہ کرنا چاہتے تھے، اور 60 کے قریب افراد ہیں اور کوئی معمولی عیسائیوں کے لوگ نہیں تھے، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ عیسائیوں کے سردار اور صاحبان علم و فضل تصور کیے جاتے تھے، اور انہوں نے آ کر باقاعدہ حضور علیہ السلام سے مکالمہ کیا، اور وہ مکالمہ جو ہے وہ مباحثے کی صورت اختیار کر گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کی صورت میں جناب عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے حوالے سے عیسائیوں کے جو غالی تصورات تھے ان کا رد فرمایا، اور قرآن کی بے شمار آیات کو ان کے سامنے پیش کیا، اور عقلی اور نقلی اعتبارات سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن شاید وہ پہلے ہی یہ ذہن بنا کر آئے ہوئے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ سنگل پوزیشن پر رہنا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بات کو تسلیم نہیں کرنا اور ماننا نہیں ہے۔ تو آخری جو حربہ تھا وہ یہی اختیار کیا گیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ کسی صورت بھی آمادہ ہونے کو تیار نہیں، تو حضور علیہ السلام نے انہیں مکالمہ اور مباحثہ کے بعد مباہلے کی دعوت دی کہ ٹھیک ہے، اگر اس اعتبار سے تم بات کو تسلیم نہیں کرتے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی سچ ہو، تو آؤ اور میدان میں نکلتے ہیں۔ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ اور یہ مباہلہ کے لیے حضور علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حسنین کریمین کو لے کر آئے۔ تو یہ عیسائی کے یہ جو نجران کے جو عیسائی تھے، انہوں نے جب اتنے حسین و جمیل چہرے دیکھے اور ان کا رعب اور دبدبہ اور وقار و وجاہت دیکھی، تو وہ اس کی تاب نہ لا سکے، اور وہ مجبوراً حضور علیہ السلام کے سامنے سرنڈر کر گئے کہ ہم آپ حضرات کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو صلہ رحمی فرمائی، ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ فرمایا، جو معاہدہ فرمایا، وہ ایک تاریخی کانٹریکٹ ہے، اور ایک ایسا تاریخی اعتبار سے ہمارے پاس ڈاکیومنٹ ہے کہ جو آج بھی ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی معنوں میں اگر انسانیت کے حقوق کا علم بردار کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اس کی تعلیمات دینے والے اس دین کے داعی اور اس کے بانی امام الانبیاء جان کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی صفات۔ جب یہ معاہدہ تحریر کیا گیا اور اس بات کو ریٹن کیا گیا، تو اس کی جو ابتدا ہوئی اس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدا کی وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور نجران کے عیسائیوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جو کلمات ارشاد فرمایا کہ یہ تحریر میری جانب سے ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پھلوں پر، ان کے سونے پر، ان کی چاندی پر، ان کے اسلحے پر اور ان کے غلاموں پر قدرت رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ نبی آخر الزمان ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں اور انہیں امان عطا کر رہے ہیں۔ اور جب اگلی شکوں کی جانب ہم جاتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے۔ ابتدا ہی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر کروایا کہ جناب آج کے بعد یہ اہل ذمہ ہوں گے۔ اہل ذمہ کیا ہیں؟ اہل ذمہ یہ ہیں کہ ان کی جان، ان کے مال، ان کی آبرو، ان کی زمینیں اور ان کی ثقافت کی ذمہ داری یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی، اور وہ ریاست اسلام کی ریاست ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام بنیاد، یہ ہے اور یہ ہے سرکار علیہ السلام کو بالکل۔ اور پھر اس کے بعد جو میثاق مدینہ کے جو کلوزز کو علامہ حافظ احمد یوسف صاحب نے پہلے ذکر کیا ہے، انہی کو یہاں حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ دوبارہ ذکر کیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے معمولات کو سر انجام دینے میں آزاد ہوں گے، ان کے جو راہب ہیں ان کو رہبانیت سے دور نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں نا، ختم ہوگی بات۔ ان کے عبادت خانوں کے اور ان کے عبادت گاہوں کے جو متولیان ہیں ان کو ان کی جو ہے جگہوں سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ ٹھیک، یعنی وہ مذہبی آزادی بھی ان کو بالکل۔ عبادت گاہوں میں جو خادمین ہیں ان کو ان کے عہدوں سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات جو یہاں ذکر کی گئی کہ یہ اہل ذمہ ہیں، ان کو جزیہ دینا ہوگا۔ یہ جزیہ دینے کے لیے جمع نہیں ہوں گے، ہمارے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ محصل ان کے پاس جائے گا اور ان سے وصول کر کے آئے گا۔ مجھے آپ بتائیے کہ اس کے بعد باقی رہ کیا جاتا؟ کچھ نہیں رہ جاتا، اس سے زیادہ امان کیا چاہیے؟ اور پھر آخر میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ذکر فرمائی وہ فرمایا کہ آج کے بعد یہ لوگ اللہ کی پناہ میں ہیں اور مسلمانوں کے نبی کے ذمہ پر۔ کیا بات؟ اور اس کے بعد بات ختم۔ خود غیر مسلم آپس میں اپنے ساتھ شاید اس طرح کا رویہ نہ رکھیں،
جو رویہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ رکھا ہے. آپ دیکھیں نا عیسائی یہودیوں کے ساتھ کیا کرتے رہے, تاریخ گواہ ہے. ایون یہودی عیسائیوں کے ساتھ کیا کرتے رہے, تاریخ گواہ ہے. مطلب کتنی بڑی بڑی جنگیں جو ہے اس چشم فلک نے دیکھی ہیں, اور ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو مارا گیا ہے, ختم کیا گیا ہے. لیکن مسلمانوں کا طرز کبھی بھی یہ نہیں رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی اپنی زندگی کے اندر یہ تمام تر جو محبتیں ہیں یا حسن سلوک اس کو آپ کہہ لیجئے, اس کو جو ہے وہ رہتی دنیا تک ایک مثال کی صورت میں پیش کر دیا. اور سرکار علیہ السلام کے ظاہری پردے کے بعد ان کے ظاہر جو نائبین تھے انہوں نے بھی یہ کام کیا. آج من حیث المجموعی, من حیث القوم, من حیث الامہ, من حیث المسلم, ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بالکل اسی طرح ہے جیسے حضور اکرم کے زمانے میں صحابہ اکرام کی تھی. میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں, یہ منافقت ہوگی, وہ اس زمانے میں تھا. ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. آہا, کیا بات کر رہے ہو, ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ. ہر پل ہر لمحہ میرے حضور کی وجہ سے ہمارے وجود میں آیا ہے. تو آج جتنے معاہدات, وہ حلف الفضول والی جو بات تھی آپ نے جو جس طرف حوالہ دیا تھا, اگر اس زمانے میں حضور اس کے پابند تھے اپنے وعدے کے, تو آج ایک مسلمان جو قرآن بار بار مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو, اوفو کا لفظ کہہ کر کہ وفا کیسے ہوتی ہے کہ ایک شق پر اس کے عمل کیا جائے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد بھی ہیں, مبشر بھی ہیں. اللہ وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہمارے اس عمل کو, اور اگر ہم اس عمل سے نہیں گزرتے تو یہاں منافق کہلائیں گے. اللہ اکبر. اور نفاق کا ان المنافقین فی الدرک الاسفل, یہ سب سے آخری درجے میں جہنم میں جائیں گے منافقین. اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آج کی ڈپلومیٹک اسٹڈیز میں یا اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اندر جو زبان استعمال ہوتی ہے, تو اس میں اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ ٹریٹی از اے ڈپلومیٹک ڈاکومنٹ. نو, ٹو اس اٹ از اے ریلیجیس ڈاکومنٹ. اللہ. اینڈ دس از ڈفرنس بٹوین یو اینڈ می. میرے نبی نے اس کاغذ کو جس پر دستخط کیے, تم نے کہا کہ محمد رسول اللہ نکال دو, حضور نے تمہاری دل آزاری نہ ہو اس کو بھی ہٹا دیا. صلح حدیبیہ. ہاں ٹھیک ہے. اور تم نے کہا یہ نہ ہو یہ نہ ہو سب کچھ کہہ کر, اس کے باوجود تمہاری خواہش کے کاغذ پر بھی حضور نے کہا کہ میں اس کا پابند ہوں. اللہ اکبر. میں پابند ہوں. تو یہ جو اوپن ہائم نے ایک جملہ لکھا, میں چاہتا ہوں کہ وہ نقل کروں اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو مغرب سے متاثر ہیں, وہ اس بات کو سمجھیں. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں انٹرنیشنل لا کا. اس میں جملہ یہ ہے کہ اوپن ہائم کی ایک کتاب ہے انٹروڈکشن ٹو انٹرنیشنل لا, اور وہ آج پڑھائی جاتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی, کہ ڈپلومیسی از ایوری تھنگ بٹ سنسیئرٹی. کہ ڈپلومیسی کا ترجمہ میں کرتا ہوں کہ منافقت بالکل ٹھیک, سب کچھ ہے ماں سوائے اخلاص کے. تو میرے نبی نے منافقت کو نکال کر صرف ایک ہی بات, کہ شروع میں بھی اخلاص ہے آخر میں بھی اخلاص ہے. تم بے وفائی بھی کرو تب بھی محمد تمہارا ولی اس لیے ہے کہ کل تمہیں لوٹ کر اس کی غلامی میں آنا ہے. اللہ. اور ہوا, یہ ہوا. وقت نے دیکھا کہ کتنے معاہدے بنے اور مٹ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. لیکن میرے نبی کی لکھی ہوئی تحریر آج بھی یونائٹڈ نیشن میں یہ گواہی دیتی ہے کہ تم نے چارٹر تو اپنا بنا لیا ہے لیکن اس پر اثر میرے نبی کا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیا ہے کہ جو خطبہ حجت الوداع میں گورے کالے کی تقسیم کو ختم کر کے اور اپنے تمام حقوق کو معاف کر کے یہ بتلا دیا کہ انسانیت اس کو کہتے ہیں, اور قانون کی بالادستی کا تصور اگر تمہیں دیکھنا ہے تو محمد کے دروازے سے سیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ اس دروازے سے تمہیں عزت ملتی ہے, عصمت ملتی ہے, مساوات ملتی ہے, انسانیت ملتی ہے, اور سب سے بڑھ کر رب ملتا ہے. سبحان اللہ. کیا اچھا ہے جی. حافظ صاحب آخر میں اب یہ میں اس جانب لے کے جانا چاہ رہا ہوں دیکھنے اور سننے والوں کو, کہ صرف یہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدات کیے, صرف یہ نہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا, صرف یہ نہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا جو جانی دشمن تھے, صرف یہ نہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ان کو پروٹیکٹ کیا, ان کی معاشی, معاشرتی, سماجی, سیاسی, مذہبی تمام تر آزادیوں کو جو ہے مکمل طور پہ آزادی دی, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ایک کام سرکار نے فرمایا, اور یہ فرمایا اپنی احادیث کی صورت پہ, جس کا میں نے حوالہ ابتدا میں دیا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی تم نے غیر مسلم کو ناحق قتل کر دیا تو تم جنت کی خوشبو تک نہیں سونگو گے, اور کسی کے ساتھ زیادتی اگر کر دی, اس کی ڈیٹیل ہے ظاہر ہے, تو کل بروز محشر میں تم سے جھگڑوں گا. مطلب اب آپ سوچئے, یعنی وکالت جن غیر مسلموں کی کل بروز محشر سرکار کریں, اور اس کا مطلب باقاعدہ آپ نے جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ عہد فرمائے, تو صورتحال کیا ہوگی, ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جس حدیث کا حوالہ بیان کیا ابو داود کی وہ روایت ہے, اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار
جس کسی نے کسی معاہد پر ذمہ پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو بروز قیامت میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا. اللہ اکبر. یعنی وکیل سرکار علیہ السلام. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے غیر مسلموں کو کتنے زیادہ حقوق عطا فرمائے ہیں. آج ہمارے یہاں جو بحث چلتی ہے وہ یہ چلتی ہے کہ جی سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے, کسی مذہب کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہر ایک کو برابر حقوق ملیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست جو نبی کریم علیہ السلام نے قائم کی اور نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح اہل الذمہ کے ساتھ سلوک کیا, جیسے کہ ابھی بیان ہوا, علامہ اکرام صاحب نے بیان کیا, ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ آج کے عصر حاضر کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے تناظر میں بیان کیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح نظام حکومت چلایا اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں ان کو حقوق کا ذکر فرمایا, تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اگر اسلام کی جو ہے وہ اجارہ داری ہوگی یا اسلامی ریاست ہوگی تو غیر مسلموں کے حقوق پامال ہوں گے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور دیکھیں کہ صرف نبی کریم علیہ السلام ہی کی حکومت نہیں تھی, بلکہ آپ علیہ السلام کے بعد جو حکومت چلی ہے, جو خلافت راشدہ ہے, اس میں بھی جو غیر مسلموں کے ساتھ سلوک ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے اور ڈاکٹر صاحب اس پہ بڑی تفصیل سے جو ہے وہ پہلے گفتگو کر چکے ہیں. میں یہاں ایک اور بات ذکر کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب کی بات کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ذکر کیا نا کہ وہ جو معاہدہ ہے وہ ہمارے لیے مذہبی حیثیت رکھتا ہے, تو اس میں ایک اشارہ دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں ختم نبوت کے منکرین, ان سے بڑا کافر کون ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو مرتد ہیں, لیکن جب وہ سفارتی حیثیت میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام انہیں قتل نہیں کرتے, اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفارتی حیثیت جو ہے تمہاری, یہ جو ہے کیا ہے, مجھے تمہارے قتل سے روکتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کون سی ایسی ڈائمنشن ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے غیر مسلموں کو حقوق نہ دیے ہیں؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کا نظریہ ویسٹرن فلسفی اپنا کر سیکولر اسٹیٹ کا مطالبہ کریں؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلامی حکومت کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کریں. کہ آخری بات, قائد اعظم سے جب پوچھا گیا نا کہ پاکستان میں آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں, آپ قرآن و سنت کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, قائد اعظم سے بار بار یہ پوچھا جاتا تھا کہ قائد اعظم یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو غیر مسلم بسیں گے ان کا کیا ہوگا؟ قائد اعظم کا جملہ سنیے جنید بھائی. قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں غیر مسلموں کے لیے الگ سے کوئی قانون وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اسلام نے ہمیں جو ہے وہ قوانین بتا دیے ہیں. اور آخری جملہ قائد اعظم نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے غیر مسلموں کے ساتھ صرف عدل کا معاملہ نہیں کیا. عدل کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا جو حقدار ہو اسے وہ چیز دے دینا. قائد اعظم کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے غیر مسلموں کے ساتھ صرف عدل کا معاملہ نہیں کیا بلکہ فضل کا معاملہ کیا. جس چیز کے وہ حقدار تھے اس سے بڑھ کر انہیں دیا. بالکل ٹھیک. اور اس میں وہی بات آ گئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اسٹیٹ کے قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کنزرویٹو ہو گئے. اس سے زیادہ وسعت ہی نہیں ہو سکتی کہیں اور. یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے اس سے زیادہ وسعت ہی کہیں اور. لا اکراہ فی الدین. بالکل, لا اکراہ فی الدین. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جناب. سیکولرزم کا اثر دیکھ رہے ہیں نا ہندوستان میں, بالکل ایسا ہے لکھ کر کے وہ سیکولر, یعنی جو ان کا سب سے بڑا دستور ساز اسمبلی کے لوگ ہیں وہ بھی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام جس کے اندر انسانیت کی قتل ہو رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور ہمارے یہاں اسلام کا نظام بھی دیکھ لو, الحمدللہ سارے ہمارے بہن بھائی جو غیر مسلم ہیں وہ خوش ہیں الحمدللہ. بلکہ بات وہی ہے, پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. بات یہ ہے ناظرین کہ حقیقت میں اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہوا. یعنی دیکھیں نا, سرکار علیہ السلام نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے, غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے. اب اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یہ ہوا کہ خلفائے راشدین کے ادوار سے جب آپ گزرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ حضرت عمر بن عاص, چلیں ان کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں. ان کے بیٹے نے ایک غیر مسلم مصری کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی, اس کو جو ہے سزا دلوا دی, اور وہ ناحق سزا دلوا دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس وقت ہیڈ کوارٹر میں تشریف فرمائے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی انداز سے, جس انداز سے گورنر مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اس غیر مسلم کو سزا دی تھی, سر عام اسی انداز سے اس سے ان کو سزا دلوائی. اور اس کے بعد ایک جملہ آپ نے کہا, مورخین اس جملے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فرانس کا جو انقلاب آیا ہے نا, ایکچولی یہ جملہ اس انقلاب کا روح رواں. آپ فرماتے ہیں کہ تم نے
کب سے لوگوں کو غلام سمجھ لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے۔ یہ بیسیکلی سرکار علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ ایک اور بات عرض کر دوں آپ کو، شام کو جب ٹیک اپ کیا تھا مسلمانوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو اس وقت عیسائی وہاں پر تھے، عیسائیوں سے انہوں نے ٹیکس لیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہوا یہ کہ رومیوں کی طرف جو ہے وہ آپ کو خروج کرنا پڑا، کیونکہ رومیوں کی طرف سے بہت ٹربلنس پیدا ہو رہی تھی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ مسلم لشکر کے امیر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ٹیکس جو وصول کیا تھا وہ عیسائیوں کو لوٹایا، یہ کہہ کے کہ جب ہم تمہاری خدمت نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ ٹیکس لینے کا حق نہیں، کیونکہ اب ہمیں رومیوں کی طرف جنگ کے لیے جانا ہے۔ یہ جملے سننے کے بعد عیسائیوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور یہ دعا کی کہ آپ کا اللہ آپ کی نصرت فرمائے، آپ کی مدد فرمائے، آپ کو فتح عطا فرمائے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے جنگ جیت کے دوبارہ آئیں اور دوبارہ آ کر ہم پر حکومت کریں۔ یہ طرز عمل تھا مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ۔ اب مجھے بتائیے صاحب کہ بات کہاں رہ جاتی ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں غیر مسلموں کے ساتھ درست نہیں ہیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا، آپ کا، پاکستان کا اور پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ پڑھو، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ۔ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔